إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تمام الباب للتطبيق القصيدة بالتشريف جل شاكر شكرا سعادة الله. تمام الباب للتطبيق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين. تمام ملकर पढ़ें. محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والهادي ويني من حب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مرحبا 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 يا مصطفى مصطفى مصطفى
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ کی کرم سے ہم مسجد میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. آج کی حاضری کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد ہے اصالِ ثواب، کہ ہم تمام افسران بھائی کی والدہ محترمہ کی تعزیت کے لیے اور ان کے اصالِ ثواب کے لیے مسجد میں حاضر ہیں. وقت کلام بات کی سیدھا درشن پر آگے بیان ہوگا. اس کا مقصد یہی ہے کہ پتہ چل جائے کہ اصالِ ثواب کس طرح سے کرتے ہیں. رابطہ کلام پاک ہوتی ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، اور اس کے بعد اصالِ ثواب کے بارے میں گفتگو اور دعا، یہی اصالِ ثواب ہے. احباب جو آتے ہیں ان کے آنے والوں کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرنا، کچھ لنگر کا انتظام کرنا، یہ اپنی مرضی پر منحصر ہے. اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور اگر کوئی نہ کرے تو کہے کہ صرف میں نے دعا کے لیے سب دوستوں کو اکٹھا کرنا ہے، تو مقصد دعا کرنا ہے، مقصد اصالِ ثواب کرنا ہے. اللہ پاک اس کا بھی اجر عظیم عطا فرمائے. تو اصالِ ثواب کے لیے خاص طور پر جو محفل ہو، اس محفل میں خرچ کرنے کے لیے قرض نہیں لینا چاہیے. قرض لے کر اپنے آپ کو تنگ کر کے پھر یہ محفل نہیں ہے. اس محفل کا مقصد اصالِ ثواب ہے. اصالِ ثواب بنیادی چیز ہے. اور آج کے دور میں اصالِ ثواب کے لیے کچھ لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں کہ بھائی جو ختم ہو گیا، جو چلا گیا، اس کا کیا لینا دینا. اب اس کا عمل منقطع ہو چکا، تو اب اس کے لیے اصالِ ثواب کیوں؟ اگر اصالِ ثواب نہ ہوتا، جو بات اصالِ ثواب ہے کیا، اصالِ ثواب کہتے کس ہیں، پہلے یہ تو سمجھ لیں کہ اصالِ ثواب کہتے کس ہیں. اصالِ ثواب ہے کہ جو فوت ہو جائے اس کے لیے پڑھ کر دعائے مغفرت کرنا، اور اس کی دعا کر کے تو پھر یہ دعا کرنا کہ یا اللہ جو میں نے کلام پڑھا، جو میں نے ہدیہ پیش کیا، جو میں نے کھانے کا اہتمام کیا، جو میں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی، اس کا جو تو مجھے ثواب عطا فرمائے گا، یہ میں اپنی والدہ کی طرف سے، اپنے والد کی طرف سے، اپنے بھائی کی طرف سے، اپنی بہن کی طرف سے تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما دے، اور اس کو اس کا اجر عظیم عطا فرما. اس کو اصالِ ثواب کہتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا، آج میں نے جو تلاوت کلام پاک کی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، صرف اتنی باری گفتگو کروں گا. تلاوت تو میں نے لمبے کی. آخری آیت یہ تھی، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ جب دعا فرماتے تو یہ دعا کرتے ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، ولوالدی اور میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین اور تمام مومنوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، کب؟ جب حساب کا دن قائم ہوگا نا، جب قیامت کا دن آئے گا تو ان سب کو بخش دینا. اگر اصالِ ثواب یعنی دوسرے کے لیے دعا کرنا، اصالِ ثواب کا عام لفظوں میں ترجمہ کروں تو یہ ہے کہ کسی فوت شدہ کے لیے دعا کرنا. اگر یہ منع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا جاتا. بھائی بات یہ ہے، جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے، یہ خیال بالکل غلط اور باطل ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والدین کریمین وہ نعوذ باللہ جہنمی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بغض اہل بیت میں، بغض آل محمد میں، بغض سیدنا ابو طالب میں، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی رگڑ دیتے ہیں بیچ میں. وہ کہتے ہیں کہ علی کا باپ بھی جہنم میں اور ابراہیم کا باپ بھی نعوذ باللہ جہنم میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ بھی جہنم میں. پھر اس طرح کی بکواس کچھ لوگ کیا کرتے ہیں. تو اگر ایسا ہوتا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والدین جہنمی ہیں اور کافر ہیں، تو پھر اللہ پاک فرماتا ابراہیم یہ تو کیا دعا کر رہا ہے، تو مومن ہے مگر تیرے والدین تو جہنمی ہیں. تو جہنمیوں کے لیے دعا نہیں ہوتی، کافروں کے لیے دعا نہیں ہوتی.
اس کا الٹ ہے کہ اللہ کریم کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دعا کو قرآن کریم میں نازل فرما دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند آئی کہ آپ نے حکم دے دیا کہ نماز میں پڑھو، نماز میں پڑھنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضور کے والدین نعوذ باللہ جہنمی اور کافر ہوتے تو استغفر اللہ العظیم، تو پھر حضور کو بھی منع کر دیا جاتا، ابراہیم علیہ السلام کے ہوتے تو ان کو بھی منع کر دیا جاتا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والدین کریمین جو ہے نا وہ کافر تھے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کافر تھے، بلکہ جو غلط فہمی کسی کو ہوتی ہے وہ ایک آیت کریمہ ہے جس کی وجہ سے غلط فہمی ہوتی ہے کہ ابی آذر اتخذ اصناما آلہہ، کہ ابراہیم اپنے چچا کے ساتھ جو کہ ایک بت پرست تھا، چچا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، مگر ادھر الفاظ استعمال ہوئے ابیہ کے، ابیہ کہتے ہیں جو باپ کے فوت ہو جانے کے بعد جو پالنے والا ہوتا ہے۔ حضور کے والدین فوت ہوئے تو پالنے والے بعد میں سیدنا ابو طالب تھے، تو ان کو حدیث مبارکہ میں ان کو بھی ابیہ ابو طالب، کہ میرے باپ ابو طالب، اس کا ترجمہ عام کریں تو میرے باپ ابو طالب یعنی جنہوں نے مجھے پالا۔ یہ حقیقی والد نہیں ہوتے بلکہ ابیہ کا مطلب وہ پالنے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والد وہ جو فوت ہو چکے تھے، آپ کے چچا کا ذکر ہے، اس کا نام ہے آزر، وہ بت پرست تھا، اس کی بت پرستی کا حساب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دینا، اور نہ ہی اس کے لیے دعا کی ہے اپنے والدین کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے والدین، میں پاک پشتوں اور پاک رحموں میں، یعنی کہ جتنی میری مائیں ہیں، ماں کی ماں، ماں کی ماں، ماں کی ماں، جتنی مائیں ہیں تمام کی تمام ان کے رحم پاک تھے، یعنی وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک رحموں اور پاک پشتوں میں منتقل ہوتا ہوا ہے، یعنی جتنے میرے باپ ہیں، یعنی حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب، حضرت ابو ہاشم، جتنے بھی ہیں تمام کے تمام وہ پاک ہیں، یعنی ان میں سے کوئی بھی کافر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا، اس آیت کریمہ سے دو مسئلے ثابت ہوئے، ایک یہ کہ ہم اصالِ ثواب کر سکتے ہیں، ایک اور آیت کریمہ ترجمہ صرف بیان کروں گا، اس کی اگر میں اس کے بعد محاورہ ترجمہ میں گیا تو کافی لمبا وقت ہو جائے گا، صرف اصالِ ثواب کے اوپر گفتگو کے لیے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو تمہارے پہلے گزر چکے ہیں نا، کہ دعا سکھاتا ہے اللہ پاک کہ دعا کرو کیا کہ یا اللہ کہ جو پہلے میرے ایمان والے میرے بھائی جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، یعنی ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ دے رہا ہے۔ حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ جب عمل منقطع ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں کام آئیں گی، ایک صالح اولاد، نیک اولاد کام آئے گی، دوسرا صدقہ جاریہ کام آئے گا کہ جو اپنے ہاتھ سے ایک مسجد بنوا دی، مدرسہ بنا دیا، ہاسپٹل بنا دیا، کوئی لائبریری بنا دی، جس سے عوام الناس فائدہ اٹھا رہی ہے، جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ صدقہ جاریہ ہے، وہ جاری جب تک رہے گا وہ کرنے والے کے لیے اصالِ ثواب ہوتا رہے گا۔ ایک ہے نیک اولاد، نیک اولاد جب ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے گی تو پھر ہی وہ تو قبول کرے گا اللہ کریم، وہ دعا ہی نہیں مانگیں گے تو پھر کیسے قبول کرے گا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اولاد کی تربیت ہمیں اسلامی کرنی چاہیے، کہ اس اولاد کو اسلام سکھانا چاہیے۔ اولاد کو اسلام نہیں سکھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ چند سال پہلے کی بات ہے، انگلینڈ میں ایک شخص، وہ ڈاکٹر تھا، اس نے اپنے ایک بیٹے کو اپنے ساتھ رکھ لیا کہ میں اس کو لے کر، جب ریٹائر ہوا تو پہلے وہ شیفیلڈ شہر میں رہتا تھا، شیفیلڈ میں، وہ اس شہر سے موو ہو کر آگے ایک گاؤں میں شفٹ ہو گیا کہ میں گاؤں کی زندگی میں بسر کروں گا۔ بیٹے کو ساتھ لے لیا تو کوئی مسجد نہیں تھی، اور اسلام سے وہ بیزار تھا ڈاکٹر، یعنی نہ نماز پڑھنی، نہ کبھی بچے کو بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، نہ خود کبھی روزہ رکھا، نہ بچے نے کبھی رکھا۔ مگر اس کے جو دو بیٹے شہر میں رہ گئے تھے، شیفیلڈ میں، ان کا تعلق مسجد سے لگا رہا اور وہ مسلمان ٹکے رہے، اور وہ باپ ساتو نام کا مسلمان، اس کو ہم کافر کہہ نہیں سکتے جب تک کہ وہ خود کفر کا اعلان نہ کر دے۔ تو اس لیے اس نے کیا کیا کہ باپ جب فوت ہوا تو بیٹے نے کہا کہ اچھا سستا کیا پڑتا ہے، دفن کرے۔ انگلینڈ میں دفن کرنے کا اب 6000 یورو خرچہ ہے، 6000 یورو یہاں پہ خرچ ہوگا
مسجد میں جاؤں گا, ادھر پروگرام کروں گا, ادھر اتنا خرچہ ہوگا, اس میں کیلکولیشن کی, میں کہا یہ تو بہت مہنگا پڑتا ہے. سستا کیا پڑتا ہے؟ میں کہا 2200 پاؤنڈس میں کچھ جلانے کا اہتمام کرتے ہیں. وہ جو جلاتے ہیں نا ہندو وہاں پر, وہ 2200 لیتے ہیں ایک لاش کو جلانے کے لیے, اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے, کیونکہ اس جگہ کی رجسٹری خریدنا ہوتی ہے, اس جگہ کو خریدنا پڑتا ہے, اس لیے وہ مہنگا ہوتا ہے کہ وہ جگہ جو ہے وہ بائے کرتا ہے انسان. تو جب جگہ بائے کرتا ہے قبرستان میں تو وہ پھر مہنگا پڑ جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تو 6-7 ہزار یورو کا پاؤنڈس کا خرچہ ہے, اور دوسرا 2200 پاؤنڈ کا خرچہ ہے, تو لہٰذا مجھے سستے آپشن میں چاہیے. گھر میں تو اگر میں باپ کو رکھوں گا تو یہ تو اسمیل کرے گا, تو لہٰذا اس نے اپلیکیشن ڈال دی. وہاں پر اپلیکیشن دیا کرتے ہیں کہ دفنانا ہے پھر بھی, اس کو جلانا ہے پھر بھی, کہ کب کی ڈیٹ ملتی ہے, اس کو میت ہے جو ہاسپٹل والے فارغ کریں گے, یہ وہ ایک پروسیس ہے. لیکن جب اس نے جلانے کے لیے اپلیکیشن ڈالی تو بھائیوں نے کہا بھائی یہ کیا, ہم تو نہیں جلانے دیں گے. انہوں نے کہا نہیں بھائی, مجھے تو سستا پڑتا ہے, میں تو یہی کروں گا. میں کہ تو نہ سستا کر, ہم کریں گے خرچہ اپنے باپ پر, ہم کو نہ کر. نہیں, فیصلہ تو میں کر چکا ہوں. اس کی جائیداد اس نے ساری میرے نام پہ لکھی ہے, آپ کے نام پہ نہیں لکھی. تو میں کسی کی جائیداد سے اتنا پیسہ تو میں خرچ کر سکتا ہوں کہ 2200 پاؤنڈ میں اپنے باپ کو جلا دوں. تو وہاں پر جب یہ شور و ہوگا اٹھا تو پھر مسلمان کمیونٹی, پھر کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ شیعہ ہے, کسی نے یہ نہیں دیکھا یہ سنی ہے, کسی نے یہ نہیں دیکھا یہ دیوبندی ہے, کسی نے یہ نہیں دیکھا یہ وہابی ہے. سب کے سب اکٹھے ہو کر انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا, ایک مسلمان بیٹا اپنے مسلمان باپ کو جلانے کی بات کرتا ہے. وہ اس لیے بات کر رہا ہے, اس کو دین سکھایا ہی نہیں, دین سے بہت دور رکھا. جب دین سے دور رکھیں گے تو اولاد ایسے ہی نکلے گی. تو اولاد وہ پھر کیس ہوا, وہ کیس الحمدللہ مسلمان جیت گئے, اور ایک فیصلہ ہو گیا کہ جب بھی کوئی مسلمان جس کا نام مسلمان ہوگا, اس کے جو ریلیجن فارم میں لکھا ہوگا کہ یہ اسلام کو مانتا ہے, تو اس کو جلایا نہیں جائے گا, بلکہ اس کو مسلم کمیونٹی کے حوالے کر دیا جائے گا. اگر اس کا کوئی والی وارث نہ ہوگا تو اس کو دفنایا جائے گا. تو یہ ایک قانون بن گیا, مگر ایک بڑے وقت کے بعد. تو کیا ہم اپنی اولادوں کو اس طرح بنانا چاہتے ہیں؟ اس طرح کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہماری اولادیں اس طرح کی ہوں. اگر ایسی نہیں کرنی تو پھر اولادوں کی تربیت اسلام کے اصولوں کے مطابق کرنی پڑے گی. اگر نہیں کریں گے تو پھر بعد میں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگی جائے گی. پھر ان کو بتانا پڑے گا بیٹا یہ سارے ثواب ہے, میرے مرنے کے بعد میرے لیے فاتحہ پڑھتے رہنا. جب خود پڑھے گا اپنے ماں باپ کے لیے تو اس کی اولاد اس کے لیے پڑھے گی. جب خود نہیں پڑھے گا تو پھر دوسرا یہی ہوگا کہ بس ختم. تو اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کو احسان ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے والدین کے لیے وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جن کی اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بعد میں بنتی ہے. بعد میں یاد رکھنی ہے ماں باپ کو کہ ماں باپ کے نام پر کچھ ایسا کام کر دیا کہ جو جاری رہے. جب تک وہ جاری رہے گا اللہ کریم ان کے لیے سارے ثواب کرتا رہے گا. ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. اپنے ہاتھ سے تو نہیں کر کے گئے, موقع نہیں ملا, اپنے ہاتھ سے تو نہیں کچھ کیا, مگر اولاد اس قابل ہو گئی کہ اولاد نے کہا کہ میں اپنی ماں کے لیے, میں اپنے باپ کے لیے یہ نیکی کا کام کروں گا, تاکہ جب تک یہ جاری رہے گا اس وقت تک میری ماں کو, میرے باپ کو, میرے بھائی کو, میری بہن کو, جس کے لیے بھی کرے تو اس کو ثواب ملتا رہے گا. اللہ پاک ہمیں اپنے مرحومین کے لیے سارے ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام مومنین کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر ایک کی بخشش فرمائے. تمام احباب ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے میرے ساتھ شامل ہو جائیں. اس کے بعد دعا ہوگی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم السلام السلام عليك السلام حقنا ربنا بالسلام واغفر لنا بالسلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
یا اللہ جو کلام پاک میں نے خود پڑھا، حاضرین محفل نے پڑھا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، اس کا ہمیں وسیع ثواب عطا فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا صدقہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اس کو معاف فرما، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس کا ثواب ہم نبی کریم کی طرف سے ہی تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ اس تحفے کو قبول فرما کر تمام انبیاء کرام، اولیاء اعظام، سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، ویسیہ کرتے تمام سراسر کی طرف سے پیش کرتے ہیں۔ آمین۔ اپنا عزیز ہے اس کا تایا جانا آج موت ہو گیا جی، اپنا ایک عزیز ہے اس کے تایا جانا آج موت ہو گیا، تو خصوصاً یہ جو کلام پاک پڑھا گیا اس کو جو ہے نا وہ ہم ارسلان بھائی کی والدہ محترمہ کی طرف سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے منظور فرما، ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما، وہ قبر میں تاحد نظر ان کی قبر کو وسیع فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، محترم ارسلان بھائی کو صبر جمیل عطا فرما۔ زیادہ بڑی مشکل گھڑی ہے کہ ڈاکومنٹس کے لیے کوئی اپنے والدین کے لیے جا نہ سکے، ان کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے، یا اللہ کہ ہر ایک کے لیے آسانیاں پیدا کریں، یا میرے بھائی جو ڈاکومنٹس کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کاروبار کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، جاب کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ تو جب جاہی صاحب نے جس عزیز کا ذکر کیا، یا اللہ اس کی طرف سے بھی یہ تحفہ پیش کرتے ہیں منظور فرما، یا اللہ ان کی بھی قبر کی منزلیں آسان فرما، حضور کا لوائے حمد کے نیچے جگہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے دیگر عزیز و اقربا جس مقام پر بھی فوت ہو چکے سب کی بخشش فرما دے، میرے والدین کے لیے صالح ثواب اللہ پیش کرتے ہیں منظور فرما، یا اللہ ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما، حشر کی منزلیں آسان فرما، یا سب کے واحدین کو حضور کے لوائے حمد کے نیچے جگہ عطا فرمانا، حضور کی شفاعت عطا فرمانا، یا اللہ ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی خیر فرما، ہمیں زندگی شان والی اور موت ایمان والی عطا فرما، مرتے دم کلمہ پڑھنا نصیب فرمانا، قبر میں حضور کی پہچان عطا فرمانا، حشر میں حضور کا سایہ رحمت عطا فرمانا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مدین کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ جو ٹوٹی ٹوٹی خدمت کرتے ہیں، یہ ناقص عبادتیں کرتے ہیں، یا اللہ جو کچھ ہم یہ کرتے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما کر کامل ثواب عطا فرما، یا اللہ تیرے پاس تو ثواب کی کمی نہیں، تیرے پاس تو اجر کی کمی نہیں، یا اللہ تیرے پاس تو رحمت کی کمی نہیں، یا اللہ اپنی رحمت کی طرف دیکھ، یا اللہ ہمارے گناہ گاروں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، ہم تو گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، یا اللہ تیری طرف نظر کر کے، تیری طرف توجہ کر کے ہم تو مانگ بھی نہیں سکتے، یا اللہ بن مانگے عطا فرما، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقے یا اللہ بن مانگے عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں ایسا انسان بنا دو جو تجھے اور تیرے رسول کو پسند آ جائے، یا اللہ ہم میں جو ایسی کمیاں کوتاہیاں ہیں جو تجھے اور تیرے رسول کو پسند نہیں، یا اللہ ان کو ہم سے دور فرما دے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننا فی بحر غم مغرق، خذ یدنا یا سیدنا سہل لنا اشکالنا، صلی اللہ تعالی علی رسول خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین۔ ایک دفعہ پھر ارسلان بھائی کی والدہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، قبر کی منزلیں آسان فرمائے، اور ان کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے ان کی قبر کو ابھی Edward. سب کون ہوتا ہے اللہ پاک انہوں نے مغفرت فرمائے نبی کریم نے سب کے جو اب آپ ادھر بیٹھ کے کھانا چاہتے ہیں دسترخوان بچھا لیں، بعد میں صفائی کر کے رہنا۔ ابھی جائے تو نکلیں گے، میں کہا جائے تو نکلیں گے۔ دسترخوان بولیں تو پیچھے دسترخوان
इन्होंने इधर बैठ के कहा रास्ता नाम छोड़े ਉਹ ਅਸਲਾਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਾਪਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਐਸੇ ਦੋ ਉੱਧਰ ਨੇ ਦੋ ਪਾਪਾ ਚਾਰ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਬਣਾਓ ਮੈਂ